بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا اور اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کچھ نیا نیا ہو رہا ہے، اور ایک تو بنو کے عوام نے پورے خیبر پختونخوا کا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد پلان بی پر عمل ہو رہا ہے۔ گرفتار جو کارکن ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے حافظ نعیم نے۔ جماعت اسلامی نے بھی مظاہرے کیے ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے ہیں ملک بھر میں آج، اور بنو کا جلسہ، لیکن اس کے ساتھ بڑے سوالات۔ علی امین خان گنڈا پور کی جو ان کا جو امتحان شروع ہوا ہے وہ کیا ہے، اس پر میں کچھ بات کر چکا ہوں، کچھ اس پر مزید بات کرنی ہے۔ بنو والا سلسلہ جو ہے یہ اب پھیل رہا ہے پورے خیبر پختونخوا میں۔ جنوبی وزیرستان میں بھی امن مارچ ہوا ہے، اور تیاریاں ہیں باجوڑ میں بھی۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ نریندرا مودی بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان پر اٹیک کیا ہے، اور اس کا جواب دیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے۔ ایک جو طویل ترین دھرنا ہوا تھا چمن میں، وہ ختم ہو گیا تھا۔ ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے، اس کے تحت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بغیر پاسپورٹ، کسی کو بغیر ویزا کے پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جس مقصد کے لیے یہ دھرنا دیا گیا تھا، اب شاید حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اب کیا لائحہ عمل ہوگا، اس صورتحال کے حوالے سے بھی مختصراً بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اور اپنے اس تفصیلی بلاگ کی جانب بڑھنے سے پہلے، میں مختصراً یہ ساری خبروں کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم 1 لاکھ سبسکرائبرز کے ہدف کی جانب بڑا تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی دعا سے، آپ کے تعاون سے یہ ممکن ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ جب آپ سبسکرائب کر رہے ہوں تو بیل آئیکن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بر وقت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ موصول ہو جاتا ہے، اور آپ بر وقت ویڈیو دیکھ پاتے ہیں۔ گو کہ آپ کی یہ شکایت بالکل بجا ہے کہ میری بعض ویڈیوز جو ہیں، بلکہ اکثر ویڈیوز جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، بر وقت نہیں ہوتی، لیکن کم از کم نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ جانا چاہیے۔ علی امین خان گنڈا پور گئے بنو، اور بنو میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بنو کا جو مظاہرہ تھا، جو ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بنو میں کیا ہوتا رہا، یہ بنو کا جو معاملہ ہے یہ لوٹا ہے تحریک انصاف نے۔ علی امین خان گنڈا پور گئے، انہوں نے تقریر کی۔ وہ جب پنڈال میں داخل ہو رہے تھے تو شیر افضل مروت تقریر کر رہے تھے، اور یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ یہاں پر کوئی سیاسی جھنڈا استعمال نہیں ہوگا، صرف سفید جھنڈا ہوگا جس پر امن لکھا ہوا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے خود پٹی باندھی ہوئی تھی، سفید پٹی باندھی ہوئی تھی اپنے ماتھے پر، جس پر امن لکھا ہوا تھا۔ کسی مقرر نے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی، امن کے حوالے سے بات کی، بنو کے مسائل کے حوالے سے بات کی۔ سب نے تقریباً شکریہ ادا کیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ مہمان تھے بنو میں۔ لیکن شیر افضل مروت نے اور علی امین خان گنڈا پور نے عمران خان کے لیے بھی نعرہ بازی کی، اور لوگوں نے ٹک ٹاک جواب بھی دیا۔ بنو سے ٹک ٹاک ووٹ ملا ہے عمران خان کو۔ ایم این اے تحریک انصاف کے ہیں، 2 ایم پی ایس جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، تو بنو کو ٹک ٹاک جو ہے دیکھ دیا ہے تحریک انصاف کو۔ تو ظاہر ہے علی امین خان گنڈا پور جلسے سے خطاب کرنے آ رہے تو، اور زیادہ تر لوگ شاید تحریک انصاف کے ہی وہاں پہ موجود تھے، لیکن جھنڈا صرف انہوں نے امن کا اٹھایا ہوا تھا، مطالبہ صرف امن کا تھا۔ علی امین خان گنڈا پور کی باتیں آپ تک پہنچ بھی چکی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن کرے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے پختونوں کی تاریخ ہے، پاکستان کو آزاد کرانے میں پختونخوا اور پختونوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خون بھی بہایا ہے اور تن من دھن کی قربانی دی ہے۔ غلط پالیسی والے امریکہ کے غلام، غلط پالیسی سے ہم نے بہت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس صوبے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ آپریشن کی اجازت وہ نہیں دیں گے، ہمارے نام پر ڈالر لیے گئے، قربانی دینا ہمارے خون میں ہے، اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں بنو کے عوام کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسے آپ کی خواہش تھی اسی طرح ایپیکس کمیٹی میں آپ کے سارے جو 16 مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چند عناصر توڑ مروڑ کر بات پیش کرتے ہیں، مدرسے کے بچے ہمارے دلوں کے اندر ہیں، کوئی الفاظ میں تبدیلی کرتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، یعنی وہ اس 16 نکاتی مطالبات
کی فہرست کی بات کر رہے تھے جس میں مدارس کا ذکر تھا، اور یہاں پہ ناصر خان بنگش جو اس جرگے کے 45 رکنی جرگے کے سربراہ بھی تھے، جنہوں نے اپیکس کمیٹی میں بھی شرکت کی تھی، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ مدارس کا لفظ جو ہے اس کی جگہ مشکوک جو ہے جگہ وہ لکھا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسے کے بچوں میں بچوں کا بجٹ میں حصہ ہے، یہ علی امین خان گنڈاپور نے کہا، اور مساجد کے بچوں کو تعلیم سمیت ہر قسم کی ہم سہولت دیں گے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنا سکور بھی برابر کیا، اس جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کرپشن اور منشیات کو نہ چھوڑو، یہ عوام کو انہوں نے کہا، اور نشاندہی کرو، مقابلہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا قومی فرض ہے کہ انفرادی رویے سے اختلاف ہو سکتا ہے، شہید پر اگر کوئی بات ہو اور دل آزاری ہو شہداء کی فیملی کی، شہداء کے لواحقین کی، تو اس کی کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک فوج اور پولیس کے شہداء ہمارے شہداء ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں ترقیاتی کام ہوں گے جس کی کوئی تشہیر نہیں ہوگی۔ بنو پولو گراؤنڈ میرا وعدہ ہے آپ کے لیے بناؤں گا اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن مانگتے نہیں ہیں، ہم لیں گے، ہم امن لیں گے۔ علی امین خان گنڈاپور نے جو وعدے کیے ہیں بنو کے عوام کے ساتھ، ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہوا ہے معاہدہ کہ جہاں پہ ضرورت پڑے گی پاک فوج کو بلایا جائے گا۔ یہ تو اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، آپریشن پولیس کرے گی اور CTT کرے گی۔ اب بہت بھاری ذمہ داری علی امین خان گنڈاپور نے اور صوبائی حکومت نے اپنے کھاندوں پہ لی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کے اوپر بھی عائد ہوگی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے، قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں، وہ ہم کہتے تھے کہ جی یہ وفاق کا معاملہ ہے، یہ فوج کا معاملہ ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، اور عمومی جو امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے ملیٹنسی کا، اور ملیٹنسی کے خلاف آپریشن جو ہے یہ شاید مطلب جذباتی نعرے بہت لگ گئے، جذباتی باتیں بہت ہو گئیں، وہ جو بنو میں دھرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اب تھوڑا جو ریالٹی کی دنیا ہے اس میں بھی ذرا جھانکنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا صوبائی حکومت لینے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا علی امین خان گنڈاپور اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر بنو پولیس یا CTT ناکام ہوتی ہے اور وہی سلسلہ اسی طریقے سے چل نکلتا ہے، تو پھر کیا یہ ذمہ داری صوبائی حکومت یا گنڈاپور صاحب اپنے کھاندوں پہ لیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ صرف بنو کی حد تک نہیں ہیں، اب خیبر پختونخوا بھر میں یہ ایک قسم کا اختیار دیا گیا ہے، یا ان کو آزادی دی گئی ہے، یا پولیس کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنا اختیار استعمال کریں، اگر پہلے سے آپ کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ آپ استعمال کریں، ایسے مشکوک لوگ، اسلحہ بردار لوگ جو ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ اسی طرح CTT، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہوگی کہ یہ ذمہ داری تقسیم ہو۔ دوسری طرف آپ وفاقی وزراء کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ اس معاملے پہ کافی سیاست ہو رہی ہے، بنو کے معاملے پر کافی سیاست ہو رہی ہے، کیونکہ ایک تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بنو کے عوام نے امن مارچ جو نکالا ہے، جو مظاہرہ کیا ہے، جو اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے صوبائی حکومت کو، تحریک انصاف کو ایک آکسیجن فراہم کیا ہے، ایک بھرپور سپورٹ فراہم کیا ہے۔ اب جب آپ کوئی تگڑی بات کرتے ہیں تو تب کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بیک مضبوط ہے، آپ کی پشت پر کوئی ہے۔ اب اگر علی امین خان گنڈاپور ایک تگڑی بات کر رہے تھے جلسے سے خطاب کے دوران، تو ان کو پتہ تھا کہ میری پشت پر بنو کے تگڑے لوگ موجود ہیں، بنو کے لاکھوں لوگ موجود ہیں، اور ایسے لاکھوں لوگ کہ جنہوں نے ایک تاریخ ساز مظاہرہ کیا، اور یہی ایک سپورٹ ہے، اور یہی ایک جس کو پشت پناہی کہتے ہیں، وہ حاصل ہے حکومت کو۔ اب تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا، دھرنا اب ختم ہو چکا ہے، احتجاج اب ختم ہو چکا ہے، روٹین پر اب زندگی آ جائے گی، معمول کا گشت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، پولیس باہر نکل آئی ہے، پولیس نے شام کے بعد بھی گشت شروع کر دینا ہے، اگر شروع ابھی تک نہیں کیا تو اس نے شروع کر دینا ہے، کیونکہ بنو کے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا۔ اب
جب ہم ٹارگٹ کلنگ کے واقعات دیکھتے ہیں، جب ہم فورسز کے اوپر حملے دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ایک وربلی ہدایات دی گئی تھیں بنو پولیس کو یا جنوبی اضلاع کے دیگر جو اضلاع ہیں وہاں کی پولیس کو، کہ آپ نے شام کے بعد یا رات کے بعد تھانوں تک محدود رہنا ہے، باہر آپ نے پیٹرولنگ نہیں کرنی، تو اس کی وجہ تھی۔ آ، سوال تو بڑا یہ ہے کہ کیا وہ سارے ٹھکانے ختم ہو گئے جو گڈ بیڈ طالبان کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، کہ جن کے ٹھکانوں پہ چھاپے مارے گئے، 18-20 لوگ گرفتار کیے گئے، ٹھکانے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا صرف انہی ٹھکانوں سے یہ لوگ آتے تھے اور حملے کرتے تھے؟ کیا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، سرحد کے اس پار جو عناصر ہیں، کیا ان کو اتنا آسانی سے روک لیا جائے گا؟ اور اگر یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہیں تو پھر تو بنو کے لوگوں کو کافی پہلے سے اٹھ جانا چاہیے تھا اور یہ سارے معاملات دیکھ لینے چاہیے۔ بہرحال اس پر مزید کئی دنوں تک ہم بات کریں گے، کیونکہ سوالات کافی اہم ہیں اور سوالات کافی بڑے بھی ہیں۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان میں جو ہے ایک امن مارچ کیا گیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی گئی، اور اسی طرح جس طرح بنو میں تھا، بنو میں تو ظاہر ہے کہ خیر بہت زیادہ لوگ نکلے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد تو نہیں تھی جتنا بنو میں تھی، لیکن اس میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پشتون تحفظ موومنٹ، ان کے کارکنوں نے بھی شرکت کی اس امن مارچ میں۔ مکمل جو ہے بازار بند رہے، اور تاجر برادری نے بھی اس امن مارچ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باجوڑ میں بھی امن پاسون کے نام سے تیاریاں جاری ہیں، اور باقی خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اسی قسم کے امن مارچ کی تیاریوں کا آغاز ہے۔ میں نریندرا مودی والی بات آپ کو بتانے سے پہلے یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان میں ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران ایک مبینہ دہشت گرد کو ہلاک کیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ باقاعدہ یہ ISPR نے اس حوالے سے یہ بیان جاری کیا ہے یا یہ دعویٰ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک تو حکومت نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اور نے کہا کہ تعریف بھی کی ہے، عطا اللہ تارڑ نے، امیر مقام نے بھی جماعت اسلامی کے امیر کی، اور انہوں نے کہا کہ کافی وہ عزت کرتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر کی، جماعت اسلامی کے لوگوں کی، اور ساتھ ساتھ اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر بھی وفاقی وزراء نے تنقید کی ہے، اور بلکہ امیر مقام نے تو یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسوں میں کچھ کہتے ہیں اور اندر اجلاسوں میں کچھ اور کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا ہمیں علم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جنگلات کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بتائیں ٹمبر مافیا کے خلاف کیا اقدامات کیے۔ بہرحال جو سوشل میڈیا پہ ٹمبر مافیا اور جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے چل رہا ہے، اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت امیر جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر معاملات پر بات چیت کے لیے حکومت جو ہے وہ تیار ہے۔ حکومتی کمیٹی ان کے تحفظات سنے گی، رہنمائی کریں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس پر چلا جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ جماعت اسلامی کو لیاقت باغ میں احتجاج کی اجازت دی گئی تھی، بہتر ہے وہ اسی پر اکتفا کریں۔ جگہ جگہ دھرنے دینے سے شہریوں کی زندگی مشکل ہوگی، ملکی مفاد میں آپ لیاقت باغ میں اپنا پرامن جلسہ کریں۔ جبکہ امیر جماعت اسلامی بات چیت کا عندیہ دیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ڈی چوک میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہاں حساس تنصیبات ہیں، ڈی چوک والا رواج ختم ہو جانا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ ایک احتجاج کے دوران میٹرو بس جل گئی تھی۔ تقریباً 150 کے لگ بھگ کارکنوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو ان کا احتجاج اصل میں بجلی کی زائد قیمتوں کے اور IPPs اور مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف تھا، اور انہوں نے پلان بی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، اور حافظ نعیم نے کارکنوں کو مری روڈ پہنچنے کی پر ہدایت کی، اور انہوں نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ظلم کا یہ نظام 77 سال سے ہم پر مسلط ہے، اور اس کے چلانے والے جو ہیں یہ لوگوں پر مزید ظلم کر رہے ہیں، بجلی کے بم پھینکتے ہیں، IPPs کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے ہزاروں ارب روپے ہر سال کھا جاتے ہیں، مل کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو جناب جماعت اسلامی نے آج یہ سارا دن ہم دیکھتے رہے ٹی وی اسکرینس کے اوپر کہ جماعت اسلامی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، اور امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا ختم نہیں ہوا بلکہ یہ تو اس کا آغاز ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت حکومت سے تب ہوگی جب ہمارے گرفتار لوگ جو ہیں
یہ رہا ہوں گے۔ اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ ٹکٹ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ری الیکشن کی ضرورت ہے، اثر نو انتخابات کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جناب 3 مختلف مقامات پر دھرنا دینے کا پھر اعلان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ کنٹینر لگا کر مختلف علاقوں کو، مختلف راستوں کو بند کیا گیا ہے۔ لوگوں کو کافی تکلیف بھی ہے، اور ایک لائن جب اگر ایک سڑک بند رکھی گئی تو دوسری لائن کھولنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے۔ نریندرا مودی کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن وہ مختصر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ کی قادیانیت کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ملک بھر میں خیبر پختونخوا میں مظاہرے کیے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے۔ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے باہر خواتین کارکنوں نے مظاہرہ کیا، اور اسی طرح مینا خان آفریدی نے مظاہرہ کیا۔ جگہ جگہ دوسرے مقامات پر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ مظاہرے ہوئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے جمعے کے دن یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور پراکسی وار کے ذریعے اپنی اہمیت برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ناپاک منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مودی نے یہ الزام کارگل کے ہمالیائی علاقے میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی مختصر کارگل جنگ کو 25 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب میں لگایا۔ روایتی حریف ممالک 3 جنگیں لڑ چکے ہیں آپس میں، پاکستان اور ہندوستان، جن میں سے 2 کشمیر کے حوالے سے لڑی گئی۔ مودی نے کہا کہ جب بھی پاکستان نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کی بے عزتی ہوئی، لیکن اس نے اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دہشت گردی کے ان سرپرستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ناپاک منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری بہادر افواج دہشت گردی کو شکست دیں گی، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے نریندرا مودی کے بیان پر تبصرہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کا ظاہر ہے کہ رد عمل نہیں تھی، لیکن اس کا رد عمل باقاعدہ طور پر آ چکا ہے، اور اس کو تمام تر الزامات جو ہیں یہ رد کیے جا چکے ہیں پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان نے نریندرا مودی کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان بنیادی انسانی حقوق اور کشمیری عوام کی جہد و جہد سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دوسروں پر دہشت گردی کے الزامات لگانے سے پہلے بھارتی رہنماؤں کو دوسرے ممالک میں ٹارگٹ کلنگ اور تخریب کاری کا جواب دینا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن اور استحکام کے لیے بھی پرعزم ہے۔ بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان مئی اور جولائی 1999 کے درمیان کشمیر کے کارگل ضلع اور بعض دوسرے علاقوں میں محدود پیمانے پر جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ اس کا تھوڑا سا مختصر جو ہے وہ پس منظر تھا۔ اب یہ بیان بازی جو ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین، یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوگا، کیونکہ پاکستان کی جانب سے بھی ظاہر ہے کہ ایک تو ابتدائی جواب دیا گیا ہے، اب رد عمل کا انتظار ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ جناب یہ والا سلسلہ ہو گیا، اور چمن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ چمن میں کیا ہوا ہے۔ ایک تو طویل ترین جو دھرنا تھا وہ ختم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 1 ڈاکومنٹ رجیم جو ہے یہ پاکستان نے کہا یہ برقرار ہے، اور کسی کو بھی سرحدی راستے پر پاکستانی حکومت کی 1 ڈاکومنٹ رجیم پالیسی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی کوئی بھی غیر ملکی پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چمن کے جو تاجر ہیں یا چمن کے جو لوگ ہیں یا جو اس سرحد کے آر پار رہنے والے لوگ ہیں، ان کا پھر اب کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ ایک طویل دھرنا جو ہے پاکستان کی جانب سے اور مذاکرات ہوئے اور اچانک سے وہ ختم ہو گیا، بڑا خوشگوار خبر تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے، صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جو بتائی گئی۔ دھرنا باقاعدہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کیا رد عمل سامنے آتا ہے اس کا پھر انتظار رہے گا۔ بنو کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں اور بڑے سوالات رہیں گے، اور اس کے جواب جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً لینے کی کوشش کریں گے۔ میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب کیجئے۔ یہ بار بار میں آپ سے ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلے ہدف کی جانب بہت تیزی سے آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔